ناظرین، ہسٹری آف لاہور کی دوسری قسط کے ساتھ ہم حاضر ہیں۔ لاہور کی تاریخ پہ ہم بات کرتے ہیں۔ اس شہر کی ابتدائی تاریخ کے بارے میں عوام میں مشہور ہے کہ رام چندر جی کے بیٹے لو نے یہ بستی آباد کی تھی، لیکن یہ روایت صرف سجان سنگھ نے خلاصۃ التواریخ میں درج کی، باقی اب اسی سے نقل کی اور یہ معروف ہوگی، جبکہ صاحب تحفۃ الواصلین شیخ احمد زنجانی نے اس روایت کا رد کیا ہے۔ قدیم ہندو پرانوں میں لاہور کا نام لوہ پور یعنی لوہ کا شہر ملتا ہے۔ راجپوت دستاویزات میں اسے لوہ کوٹ یعنی لوہ کا قلعہ کے نام سے پکارا گیا ہے۔ 9ویں صدی عیسوی کے مشہور سیاح الادریسی نے اسے لاہور کے نام سے موسوم کیا ہے۔ مختلف کتب میں لاہور کے کئی نام ملتے ہیں، جن میں لاہور، لاہور، لوہاور، لوہور، لوہاور، لاوہر، لاہور، لاہور، لاہوار، لاہور شامل ہیں۔ اس موضوع پر تفصیلی بحث ڈاکٹر محمد باقر صاحب نے کی ہے۔ اہل ذوق لوگ اس سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ لاہور کے بارے میں سب سے پہلے چین کے باشندے سوزو زینگ نے لکھا، جو ہندوستان جاتے ہوئے لاہور سے 630 عیسوی میں گزرا۔ یہ قدیم حوالہ جات اس بات کے غماز ہیں کہ اوائل تاریخ سے ہی یہ شہر اہمیت کا حامل تھا۔ در حقیقت اس کا دریا کے کنارے پر اور ایک ایسے راستے پر واقع ہونا جو صدیوں سے بیرونی حملہ آوروں کی راہ گزر رہا ہے، اس کی اہمیت کا ضامن رہا ہے۔ فتوح البلدان میں درج سن 664 عیسوی کے واقعات میں لاہور کا ذکر ملتا ہے، جس سے اس کا اہم ہونا ثابت ہوتا ہے۔ علامہ احمد بن یحییٰ بن جابر بلازری اپنی کتاب فتوح البلدان میں تحریر کرتے ہیں، جس کا ترجمہ ہے: پھر سن 42 ہجری میں کہ معاویہ بن ابی سفیان کا عہد تھا، محلب بن ابی صفرہ نے اس سرحد یعنی ہندوستان پر حملہ کیا اور بننا و لاہور تک پہنچے۔ یہ دونوں شہر ملتان و کابل کے درمیان میں موجود ہیں۔ ناظرین، اس کا ترجمہ سید ابو الخیر مودودی نے کیا ہے، جو نفیس اکیڈمی کراچی سے حاصل کی جا سکتی ہے۔ ناظرین، اگر ہم قرون وسطیٰ کی بات کریں تو 7ویں صدی عیسوی کے اواخر میں لاہور ایک گجر چوہان بادشاہ کا پایہ تخت تھا۔ فرشتہ کے مطابق 682 عیسوی میں کرمان اور پشاور کے مسلم پٹھان قبائل راجہ پر حملہ آور ہوئے۔ 5 ماہ تک لڑائی جاری رہی اور بالآخر سالٹ رینج کے گگر راجپوتوں کے تعاون سے وہ راجہ سے اس کے کچھ علاقے چھیننے میں کامیاب ہو گئے۔ 9ویں صدی عیسوی میں لاہور کے ہندو راجپوت چتوڑ کے دفاع کے لیے مقامی فوجوں کی مدد کو پہنچے۔ 10ویں صدی عیسوی میں خراسان کا صوبہ دار سبکت گین اس پر حملہ آور ہوا۔ لاہور کا راجہ جےپال، جس کی سلطنت سرہند سے لمحگان تک اور کشمیر سے ملتان تک وسیع تھی، مقابلہ کے لیے آیا۔ ایک بھٹی راجہ کے مشورے پر راجہ جےپال نے پٹھانوں کے ساتھ اتحاد کر لیا اور اس طرح وہ حملہ آور فوج کو شکست دینے میں کامیاب رہا۔ غزنی کے تخت پر قابض ہونے کے بعد سبکت گین ایک دفعہ پھر حملہ آور ہوا، لمگھان کے قریب گھمسان کا رن پڑا اور راجہ جےپال مغلوب ہو کر امن کا طالب ہوا۔ طے یہ پایا کہ راجہ جےپال تاوان جنگ کی ادائیگی کرے گا اور سلطان نے اس مقصد کے لیے ہرکار راجہ کے ہم رکاب کیے۔ لاہور پہنچ کر راجہ نے معاہدے سے انحراف کیا اور سبکت گین کے ہرکاروں کو مقید کر دیا۔ اس اطلاع پر سلطان غیظ و غضب میں دوبارہ لاہور پر حملہ آور ہوا۔ ایک دفعہ پھر میدان کارزار گرم ہوا اور ایک دفعہ پھر جےپال کو شکست ہوئی اور دریائے سندھ سے پرے کا علاقہ اس کے ہاتھ سے نکل گیا۔ دوسری دفعہ مسلسل شکست پر دل برداشتہ ہو کر راجہ جےپال نے لاہور کے باہر خودسوزی کر لی۔ معلوم ہوتا ہے کہ سلطان کا مقصد صرف راجہ کو سبق سکھانا تھا، کیونکہ اس نے مفتوحہ علاقوں کو اپنی سلطنت میں شامل نہیں کیا، اور 1008 عیسوی میں جب سبکت گین کا بیٹا محمود غزنوی ہندوستان پر حملہ آور ہوا تو جےپال کا بیٹا آنند پال ایک لشکر جرار لے کر پشاور کے قریب مقابلہ کے لیے آیا۔ محمود کی فوج نے آتش گیر مادے کی
گولہ باری کی، جس سے آنند پال کے لشکر میں بگدڑ مچ گئی اور اس کی ہمت ٹوٹ گئی۔ نتیجتاً کچھ فوج بھاگ نکلی اور باقی کام آئی۔ اس شکست کے باوجود لاہور بدستور محفوظ رہا۔ آنند پال کے بعد اس کا بیٹا جے پال تخت نشین ہوا اور لاہور پر اس خاندان کی عملداری 1022 عیسوی تک برقرار رہی، حتیٰ کہ محمود اچانک کشمیر سے ہوتا ہوا لاہور پر حملہ آور ہوا۔ جے پال اور اس کا خاندان اجمیر میں پناہ گزین ہوا۔ اس شکست کے بعد لاہور غزنوی سلطنت کا حصہ بنا اور پھر کبھی بھی کسی ہندو سلطنت کا حصہ نہیں رہا۔ محمود کے پوتے مودود کے عہد حکومت میں راجپوتوں نے شہر کو واپس لینے کے لیے چڑھائی کی، مگر 6 ماہ کے محاصرے کے بعد ناکام واپس ہوئے۔ لاہور پر قبضہ کرنے کے بعد محمود غزنوی نے اپنی پسندیدہ غلام ملک ایاز کو لاہور کا گورنر مقرر کیا، جس نے شہر کے گرد دیوار قائم کرنے کے ساتھ ساتھ قلعہ لاہور کی بھی بنیاد رکھی۔ ملک ایاز کا مزار آج بھی بیرون ٹکسالی دروازہ لاہور کے پہلے مسلمان حکمران کے مزار کے طور پر معروف ہے۔ غزنوی حکمرانوں کے ابتدائی 8 حکمرانوں کے دور میں لاہور کا انتظام صوبہ داروں کے ذریعے چلایا جاتا تھا، تاہم مسعود ثانی کے دور میں، جو 1098 عیسوی سے لے کے 1114 عیسوی تک دارالحکومت عارضی طور پر لاہور منتقل کر دیا گیا۔ اس کے بعد غزنوی خاندان کے 12ویں تاجدار خسرو کے دور میں لاہور ایک دفعہ پھر پایۂ تخت بنا دیا گیا اور اس کی یہ حیثیت 1186 عیسوی میں غزنوی خاندان کے زوال تک برقرار رہی۔ غزنوی خاندان کے زوال کے بعد گوری خاندان اور خاندان غلامان کے دور میں لاہور سلطنت کے خلاف سازشوں کا مرکز رہا۔ در حقیقت لاہور ہمیشہ پٹھانوں کے مقابلہ میں مغل حکمرانوں کی حمایت کرتا رہا۔ 1241 عیسوی میں چنگیز خان کی فوجوں نے سلطان غیاث الدین بلبن کے بیٹے شہزادہ محمد کی فوج کو راوی کے کنارے شکست دی اور حضرت امیر خسرو کو گرفتار کیا۔ اس فتح کے بعد چنگیز خان کی فوج نے لاہور کو تاراج کر دیا۔ خلجی اور تغلق شاہوں کے ادوار میں لاہور کو کوئی قابل ذکر اہمیت حاصل نہ تھی اور ایک دفعہ گگر راجپوتوں نے اسے لوٹا۔ 1397 عیسوی میں امیر تیمور برِ صغیر پر حملہ آور ہوا اور اس کے لشکر کی ایک ٹکڑی نے لاہور فتح کیا، تاہم اپنے پیشرو کے برعکس امیر تیمور نے لاہور کو تاراج کرنے سے اجتناب کیا اور ایک افغان سردار خضر خان کو لاہور کا صوبہ دار مقرر کیا۔ اس کے بعد سے لاہور کی حکومت کبھی حکمرانوں خاندان اور کبھی گگر راجپوتوں کے ہاتھ رہی، یہاں تک کہ 1436 عیسوی میں بہلول خان لودھی نے اسے فتح کیا اور اسے اپنی سلطنت میں شامل کر لیا۔ بہلول خان لودھی کے پوتے ابراہیم لودھی کے دور حکومت میں لاہور کے افغان صوبہ دار دولت خان لودھی نے علم بغاوت بلند کیا اور اپنی مدد کے لیے مغل شہزادے بابر کو پکارا۔ تاریخ گواہ ہے کہ لاہور کو پہرے عروس البلد لاہور بھی کہتے تھے اور یہ علاقہ ملتان کی عظیم سلطنت کا حصہ ہوتا تھا اور اس وقت ملتان کی سرحدیں ساحل سمندر تک پھیلی ہوئی تھیں۔ ناظرین، لاہور کی ایپیسوڈ 2 تھی یہ، اور مزید ویڈیوز کے اندر آپ لاہور کی ہسٹری اور کلچر کے بارے میں جان پائیں گے۔ پاکیزہ ٹی وی کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کر لیجئے تاکہ آپ کے پاس نوٹیفیکیشنز پہنچتے رہیں۔